کہتے ہیں نا میرے آقا کی ہر چیز سے چڑھ، میرے آقا کی ہر چیز سے چڑھ۔ آج میں بات کرتا ہوں انشاءاللہ حوالے کے ساتھ، میرے آقا کی ہر ذکر سے چڑھ ہے کہ مصطفیٰ ایسے تھے، ان کا پسینہ ایسا تھا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ زمانے کے ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہو، زمانے کے حکیموں نے ٹھکرا دیا ہو، بڑے سے بڑی بیماری ہو، ترکستان سے لے کے اتراکھنڈ، پنجاب، چنڈی گڑھ، نیپال، ہندوستان، ممبئی، دلی، چنڈی گڑھ، کہیں کا مریض منع کر دیا ہو، شافعی کی چوکھٹ کا ایک بوند پانی پی کے جب کھڑا ہو سکتا ہے، جس مصطفیٰ کے پسینے کو لگا کے اگر بندہ جنت میں چلا جائے تو جنت کیوں نہ مل سکتی؟ میری بات غلط تو نہیں؟ بات صحیح ہے نا؟ بڑے سے بڑا آسیب بھاگتا ہے قطب شاہ ولایت کی 2 بوند پانی سے، بڑے سے بڑا جن بھاگتا ہے بڑے سرکار کے 2 بوند قطروں سے۔ تو جب سوچو ان کے پانی غسل کے پانی کی برکت یہ ہے تو جانے جانے مصطفیٰ کے پسینے کی بوند کا عالم کیا ہے؟ میرے آقا کی بوند اور وہ بھی پسینے کی، اللہ اکبر۔ مکے میں میرے سرکار کے پسینے کا عالم یہ ہے کہ کسی کی اب بیٹی کی شادی ہے، بیٹی کو دلہن کا جوڑا پہنایا گیا، جوڑا پہنانے کے بعد اس کو سنگار کر کے سجایا گیا۔ اب یاد آیا اللہ اللہ خوشبو تو جوڑے کے لگانے کے لیے ہے ہی نہیں، تو کہا اب اتنی دور خوشبو لینے شہر میں جائے تو جائے کون، بستی میں جائے تو جائے کون، بارات آنے والی ہے۔ تو کہنے والے نے کہہ دیا فکر کیوں کرتے ہو، تھوڑا آگے بڑھو، اس گلی سے کٹو، جاؤ محمد کا دروازہ کھلا ہے، 2 بوند محمد کا پسینہ، 2 بوند محمد کا پسینہ لے آؤ، دلہن کے کپڑوں میں لگاؤ۔ دلہن کا باپ جا کے دروازہ رسول پہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہتا ہے اے محمد کے گھر والوں 2 بوند محمد کا پسینہ دے دو، 2 بوند محمد کا پسینہ دے دو۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا دلہن کے جوڑے میں لگانا ہے، اس سے خوشبو آئے گی۔ تاریخ اسلام ہے کہ جس دلہن کے جوڑے میں 2 بوند میرے آقا کا پسینہ لگ گیا، دلہن مر کے قبر میں چلی گئے، کتا ہے قبر میں۔ یہ شان ہے مصطفیٰ، یہ ہے محفل رسول، یہ ہے حضور کا کرم، یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا کریں گے، تم ان کی محفلیں کرتے ہو، وہ کیا بچا لیں گے؟ میں مثال دیتا ہوں سمجھ میں آ جائے تو محبت سے بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے۔ میں بزرگ جو بیٹھے ہیں یہاں پر ان سے سوال کرتا ہوں، کہتے ہیں قیامت میں حضور پل صراط پہ سے امت گزرے گی تو اسے کیا بچا لیں گے؟ جو گناہگار ہوگا، جو گناہگار ہوگا اسے کیا بچا لیں گے؟ وہ تو گرے گا پل صراط پہ۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سب لوگ ایسے نہیں ہیں جو وہاں جس جگہ گئے نہیں ہوں جہاں کا میں ذکر کر رہا ہوں، بڑے سرکار کے پل پہ کون کون گیا ہے؟ جو گیا ہاتھ اٹھا کے بولے۔ بڑے سرکار کے پل پہ کون کون گیا ہے؟ بچن بھائی بتائیں کہ اس پل کی میعاد نکل چکی ہے کہ نہیں نکل چکی ہے؟ نکل گئی ہے نہ نکل گئی ہے؟ وہ پل کبھی بھی گر سکتا ہے لیکن گرے گا نہیں۔ ارے جو بدر الدین شاہ ولایت کے قدموں میں بندہ کھڑا ہو جائے وہ نہ گرے ہے، جو غلام شاہ ولایت کی چوکھٹ پہ کھڑا ہو جائے وہ نہ کھڑا ہے۔ تو کہتے ہیں لوگ اس پل کی میعاد نکل گئی ہے، کبھی بھی گر سکتا ہے لیکن گرے گا نہیں۔ ہمارا عقیدہ قیامت تک ایسے کھڑا رہے گا، بولو 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 بولو، ایسے ہی کھڑا رہے گا۔ تو سوچو مصطفیٰ کی امت کی اولاد، نیکی اولاد، کہے ادنا اولاد، جب بندوں کی میعاد پل کی نکل گئی تو بدائیوں والوں کو اس پل سے نہیں گرنے دیتا، تو قیامت کے دن مصطفیٰ اپنے غلاموں کو پل صراط پہ سے کیسے گرنے دیں گے؟ قیامت کے دن مصطفیٰ اپنے غلاموں کو پل صراط پہ سے کیسے گرنے دیں گے؟ سوچنے کی بات ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ارے میاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور ہے، آپ بیٹھے ہو، آپ بتاؤ جتنے یہاں سے لے کے پیچھے تک بیٹھے ہو، کون حضور سے محبت نہیں کرتا؟ کون حضور کا ذکر نہیں کرتا؟ کون حضور کی الفت نہیں رکھتا اپنے سینے میں؟ یہاں کیا آپ مجھے دیکھنے آئے ہو؟ میں تو اتنا بڑا گناہگار آدمی، مجھے دیکھنے تھوڑی آئے ہو؟ پیچھے سے لوگ چلے آئے، ایک صاحب یہ آئے چلے آئے تو کیا مجھے دیکھنا ہے؟ نہیں یار، مصطفیٰ کا ذکر سننے غلام آتے ہیں،
مصطفیٰ کا ذکر سننے دیوانے آتے ہیں، مصطفیٰ کی محبت میں دیوانے آتے ہیں، مصطفیٰ کی الفت میں دیوانے آتے ہیں۔ اور قسم خدا کی میں حقیقت بتا رہا ہوں، جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ جنت کی کیاری ہوتی ہے۔ جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ جنت کی کیاری ہوتی ہے۔ کوئی کیا کیسے ہوتی ہے مولانا؟ حدیث بخاری ہے، بخاری شریف حدیث پاک ہے کہ جہاں اللہ اللہ کے رسول کے بندے غلام بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہو وہ جگہ جنت کی کیاری ہوا کرتی ہے۔ آج آپ نے محفل سجائی، آج آپ نے جب یہاں محفل سجائی تو فرشتے، آسمان کے جو فرشتے دنیا میں جاتے ہیں بندوں کی حالات لے کے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہوں گے، اور پہنچنے کے بعد ان بندوں فرشتے رب کی بارگاہ میں جب پہنچے ہوں گے تو کہا ہوگا اللہ نے فرشتوں کہاں سے آئے ہو اور کیا دیکھ کر آئے ہو؟ کہا ہوگا کہ مولا ہم آج دنیا میں تھے، ہم نے دنیا میں دیکھا کچھ بندے، تمہاری بات کر رہا ہوں، جتنے آگے سے لے کے پیچھے تک بیٹھے ہوئے، کچھ بندے تیرا اور تیرے رسول کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرمائے گا کیا کر رہے تھے؟ وہ ذکر کہاں؟ کہیں گے مولا وہ جنت مانگ رہے ہیں۔ جنت تو ہی مانگ رہے تھی دیر سے بیٹھے۔ اللہ فرمائے گا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کریں گے مولا جنت دیکھ لیتے تو وہ دن رات وہیں نہ پڑے رہتے، پھر دعا مانگتے مانگتے، اتنی خوبصورت ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتے اور کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے مولا وہ جہنم سے بچنے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ کہتے مولا اگر دیکھ لیں تو ڈر کے مارے وہاں سے اٹھے نا۔ تو کہا اور کیا؟ کہا سب کچھ مانگ رہے تھے لیکن مانگ تیرے محبوب کے وسیلے سے رہے، بار بار تیرے محبوب کا نام لے رہے تھے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ۔ جملہ سن، گواہ ہو جاؤ۔ کہیں گے مولا کیوں؟ کہا کل قیامت کے دن ان بندوں کو یاد رکھنا، جب وہ آئیں تو گواہی دے دینا کہ مولا یہ وہی ہے جو اس دن بیٹھ کے جنت مانگ رہے تھے تو مصطفیٰ کا نام لے کے، دوزخ سے بچ رہے تھے مصطفیٰ کا نام لے کے، تم گواہی دینا میں قیامت میں جنت عطا کر دوں گا۔ یہ میرے رسول کی شان ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں آج کل میلاد یار ہو کیا گیا ہے، میلاد کراؤ اور پیٹ میں درد، کہ میلاد ہوتا کیوں ہے؟ میلاد کیوں کراتے ہیں؟ میلاد ہونا کیوں چاہیے؟ کوئی دلیل؟ میاں مجنو جب لیلا کا ذکر کرتا ہے تو وہ دلیل نہیں مانگتا، شمع جب پروانے کا ذکر کرتی ہے تو دلیل نہیں مانگتی، اسی طرح جب غلام مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں دلیل نہیں مانگتے۔ انہیں تو ذکر چاہیے حضور کا، انہیں تو حضور کا نام چاہیے، کیسی بھی ملے سننے کو ملے، اور دنیا میں حضور سے اچھا نام کسی کا نہیں ہے۔ یہاں بیٹھا ایک بھی شخص بتا دے نہیں ہو؟ ارے میرے حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ دو بندوں کو بلائے گا اور فرمائے گا تمہارا نام کیا ہے؟ ایک فرمائے گا احمد، ایک فرمائے گا محمد۔ اللہ فرمائے ادخل الجنہ، جاؤ جنت میں جاؤ، جاؤ جنت میں جاؤ۔ بندے کہیں گے مولا بتا دے کس سبب جنت دے رہا ہے، بنا سبب جانے جنت میں چلے جائیں گے تو سکون نہ ملے گا۔ اللہ فرمایا کہہ تو دیا ادخل الجنہ، جاؤ جنت میں جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بندے عرض کریں گے مولا بتا دے، مولا کرم کر دے، بتا دے کیوں جنت دے رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا سن تیرا نام کیا ہے؟ ایک کہے گا احمد، ایک کہے گا محمد۔ اللہ فرمائے گا تو وہ محمد تو نہیں، وہ احمد تو نہیں، لیکن نام تو میرے یار کا رکھے پھر رہا ہے نا، اور قیامت میں مجھے گوارا نہیں کہ اپنے محبوب کے نام والے کو گناہگاروں کی لسٹ میں کھڑا کر دوں۔ یہ محمد کے نام کی برکتیں ہیں تو سوچو جس کے نام سے اللہ جنت دے اس محبوب کی شان کا عالم کیا ہو، اس محبوب کی عظمت کا عالم کیا ہو۔ آپ اگر سنیں تو حیرت میں رہ جائیں۔ میں دو باتیں اگر محفل زندہ دلی کے ساتھ ہے تو پیچھے والے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ ہاں ماشاءاللہ سنتے رہے۔ اب حضور کا ذکر چلا تو میں نے چیخ کے بہت تقریر کر لی، اب میں دو باتیں سادہ لہجے میں اور بہت پیارے لہجے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ہر بات پہ محبت سے سبحان اللہ بول دینا۔
ہر بات پہ محبت سے سبحان اللہ بول دینا، جو جو بات سمجھ میں آتی جائے۔ یار ایسے سبحان اللہ بولنا کہ جیسے تم اپنے محبوب کو دیکھ رہے ہیں اور تمہارا محبوب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بعد نماز عشاء میرے آقا نماز کی عشاء کے بعد کھانا کھانے کے بعد سیر کے لیے نکلے۔ بہت پیار سے سن رہا ہوں لیکن واقعہ اتنا پیارا ہے صاحب، سمجھ میں آ گیا تو ایمان کا حضور کا حسن۔ آپ لوگ سننے بیٹھے ہیں تو میں اچھی چیز سناؤں گا، میری عادت نہیں ہے میں تقریروں میں چورن بیچوں، ہاں ہوتا ہے نا یہ آیا کر کے میں چورن نہیں بیچتا، ہاں الحمدللہ بات صرف حضور کی کرتا ہوں، ادھر ادھر کی بات کرنا بھی نہیں آتی۔ کسی کے در پہ کیوں جائیں، کسی کا صدقہ کیوں کھائیں، ہمارا تو ہے، سب کچھ تو ہے یا رسول اللہ۔ تو حضور سیر کے لیے نکلے، مدینے سے باہر ایک قافلہ تھا اونٹوں کا، اونٹ بیچتے تھے وہ لوگ، جیسے ہمارے بچن ماما صاحب پہلے زمانے میں گھوڑے کا سودا کرتے ہوں گے ہے نا، تو وہ لوگ اونٹوں کا سودا کرتے تھے اور مسلمان نہیں تھے، علی بھائی مسلمان نہیں تھے، تو حضور کو جانتے بھی نہیں تھے۔ اب بڑے سناٹا ہے، میں سناٹے کے ساتھ جملہ سننا، سمجھ میں جو جو بات آتی ہے سبحان اللہ بولنا۔ حضور کو ایک اونٹ پسند آ گیا، حضور نے قافلے والوں کو بلایا، قافلے کا سردار بھی آیا، کہا کیا اونٹ بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتے ہیں، بیچنے کا کام ہی کرتے ہیں۔ تو کہا یہ اونٹ پسند آیا، قیمت بتا۔ تو کہا یہ قیمت، حضور نے اپنی قیمت بتائی، سودا بھی کری، حساب میں بھاؤ تول کرنا شریعت بھی کہتی ہے، حضور نے کرا، اور کرنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ دیکھو میں اونٹ کا سودا طے ہے کہ اتنے میں ہم اونٹ دے دیں گے، وہ بھی راضی، حضور بھی راضی۔ تو کہا لیکن حضور نے اونٹ کی رسی پکڑی اور نکیل پکڑی، نکیل پکڑنے کے بعد کہا کہ دیکھو اس وقت میری جیب میں پیسے نہیں ہیں، میں کوئی خریدنے کے مزاج سے نہیں آیا، ایسے نکل رہا تھا اونٹ پسند آ گیا ہے۔ کہا اچھا، تو کہا میں اونٹ لے جا رہا ہوں، میرے 2 نوکر 2 غلام آئیں گے، وہ اس کی رقم دے جائیں گے۔ اونٹ دے دیا حضور۔ اب آپ لوگ آدھے زیادہ بازار میں بزنس کرتے ہوگے، کاروبار کرتے ہوگے، آپ کو پتہ معلوم، آپ کسی کو جانتے ہوگے یا آج کے دور میں اس کا موبائل نمبر ہو یا اس کی کوئی چیز تمہارے پاس ضمانت کے طور پہ رکھی ہو تو ہی تو اس کو سودا ادھار دے دو گے، لیکن قربان جاؤ، اب بولنا قربان جاؤ مصطفیٰ کے حسن پر، نہ پتہ معلوم تھا نہ کوئی چیز گروی تھی، حضور کو اونٹ ادھار دے دیا، حضور لے کے چل دیے۔ اب رات میں جب حضور لے کے چلے تو غلام حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور جب اندھیرے میں دکھنا ان کی آنکھوں میں بند ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بولے یار کون تھا اور کہاں سے آیا تھا؟ 4 لوگ تھے، بولے کون تھا کہاں سے آیا تھا؟ تو ایک بولا یار یہ تو نہیں پتا، تیار ہے نا، یہ تو نہیں پتا لیکن اتنا پتا ہے جب وہ بات کرتا تھا تو لبوں سے پھول جھڑتے تھے۔ حضور کا عشق ہے، سر چڑھ کے بولتا ہے، بنا چیخے بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب آپ سنیں، آپ اپنے ذہنوں کو حضور کے حوالے کریں اور سنیں، یہ تصور رکھیں کہ ہم بیٹھے یہاں بھلے ہی ہیں لیکن ہمارا دل مدینے میں ہے۔ دوسرا بولا یار مجھے نہیں پتا، مجھے اتنا پتا ہے کہ جب ایک مرتبہ اونٹ کا سودا طے ہو رہا تھا تو میں قریب سے اس کے چہرے کے پاس سے نکلا تھا تو اس کے منہ سے عنبر اور مشک کی خوشبو آ رہی۔ تیسرا بولا یہ تو کچھ بھی نہیں، جب میں نے ان کے چہرے میں انہوں نے تھوڑا سا منہ کھول کے بات کی نا تو ان کے دانتوں کے بیچ میں جھری تھی، اس میں سے روشنی نکل رہی تھی۔ چوتھا بولا یہ تو کچھ بھی نہیں، جب انہوں نے سامنے والی پہاڑی پہ نگاہ ڈالی تو اس پہاڑی پہ اگی کالی گھاس نظر آنے لگی، اتنی روشنی۔ اب جہاں 4 چاہنے والے ہوں وہاں ایک مسٹر شیطان بھی ہوتا ہے، ایک برائی کرنے والا ضرور ہوگا، اور جس کی زمانے میں برائی نہ ہو سمجھ لو وہ انسان اچھا نہیں۔ بات پوائنٹ کی ہے، جس کی زمانے میں برائی نہ ہو وہ انسان اچھا نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، اور جس کی تعریف بھی ہے برائی بھی ہے سمجھ لو انسان سچا ہے، کیونکہ سچ بولنے والے کے اور اچھے انسان کے دشمن بھی ہوتے ہیں۔ تو 4 جب حضور کی تعریف کرنے کھڑے ہوئے نا تو 5واں بولا بس تم اس کے حسن میں پھنس گئے، وہ تم سے اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ اب حضور پہ تہمت لگی نا تو قافلے کے سردار کی بیوی اندر بیٹھی تھی، پردہ ہٹا کے باہر آ گئی، بولی اے شخص اس مسافر کو برا نہ کہنا، تیار ہے نا، کہا برا نہ کہنا،
اگر وہ پیسے نہ دے تو رقم مجھ سے لے لے۔ ارے قافلے میں سب بولے اچھا تو جانتی ہے اس کا مطلب؟ کہا قسم پیدا کرنے والے کی میں بھی نہیں جانتی کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ کہا ذمہ داری کیوں لے رہی ہے؟ نہ آیا تو رقم دینا پڑ جائے گی۔ کہا دے دوں گی۔ کیوں دے دے گی؟ اس لیے دے دے گی زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گئے جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ تو کہا اگر وہ پیسے نہ دے مجھ سے لے لینا۔ کہا کیوں؟ کہا جب اونٹ کا سودا طے ہو رہا تھا تو پردے کے اندر سے میں نے ایک بار اس کا چہرہ دیکھا تھا، ایک بار۔ کہا میرا دل کہتا ہے جو اتنا پیارا ہو سکتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، جو اتنا پیارا ہو سکتا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تھوڑی دیر بحث چلی، اونٹ کے 2 غلام چلے آ رہے ہیں۔ کہا کہ ہمارے آقا اونٹ لے گئے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا اونٹ لے گئے؟ کہا ہاں اونٹ لے گئے ہیں۔ تو کہا چلو حضور نے اونٹ کے پیسے بنوائے ہیں اور تمہیں کھانے کے لیے کھجورے بھجوائے ہیں۔ کہا یہ کہا ہے کہ بھوکے ہوں گے مسافر ہیں۔ رو کے بولے یار کیا بکنے بکانے کی بات کرتے ہو، ہم خود مصطفیٰ کے ہاتھوں بک چکے ہیں۔ یار کیا بکنے بکانے کی بات کرتے ہو، ہم خود مصطفیٰ کے ہاتھوں بک چکے ہیں۔ کہاں رہتے ہیں تمہارے حضور؟ کہا یہی تو مدینہ ہے، یہی تو رہتے۔ پورا قافلہ پہنچا، حضور کے قدموں پہ گر گیا اور بولا حضور کلمہ پڑھائیں اور مسلمان بنا لیجیے۔ یہ ہے میرے آقا کی شان۔ اب ایک شان اور بتاتا ہوں، حضور کی شان سنو، کیا پتا شان سنتے سنتے ہی دم نکل جائے تو جنت ملے گی۔ زندگی بھر زمانے میں گناہ کیے ہیں، کچھ دیر حضور کا ذکر کر لے، ہے نا۔ ایک شکاری نے ہرن کو پکڑا، ہرن کو پکڑا۔ جب پکڑا یار تو جانور تو حضور کو جانتے ہیں، تو ہرن مکے میں پکڑی گئی، ہرن مکے میں پکڑی گئی۔ تو ہرن نے سوچا کہ بچانے اب کوئی نہ آئے گا، اس نے دل سے حضور کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ حضور کا گزر اس راستے سے ہو گیا، ہرن نے اپنی زبان میں حضور کو بلا لیا۔ تاریخ ہے یہ حضور کا معجزہ ہے۔ حضور کسی کالج کسی مدرسے میں پڑھنے نہیں گئے، لیکن حضور کی شان کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی انگلش میں جا کے حضور سے سوال کرے تو حضور اس کا جواب انگلش میں دیا کرتے تھے۔ حالانکہ اس زمانے میں انگلش نہیں، کسی بھی زبان میں اگر کوئی حضور سے بات کرتا تو حضور اسی کی زبان میں اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ جانوروں سے ان کی زبان، انسانوں سے ان کی زبان، فلسطین والوں سے ان کی زبان، شام والوں سے ان کی زبان میں۔ تو ہرن نے اپنی زبان میں کہا یا رسول اللہ اس شکاری نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ کہا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا حضور مجھے کچھ مہلت دلا دیں، میرے گھر پہ میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، میں انہیں دودھ پلا کے ابھی لوٹ آؤں گا۔ حضور نے فرمایا لوٹ آئے گی؟ کہا حضور آپ یہ تو دیکھیں میں وعدہ کر کس سے رہی ہوں، اس سے بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے جو خدا کا محبوب ہو۔ ہاں اس سے بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ حضور نے شکاری سے کہا اس ہرن کو کھول دے، اپنے بچوں کو دودھ پلا کے لوٹ آئے گی۔ کہا محمد تم بہت بڑے اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہو، چھوٹا ہوا جانور کبھی لوٹ آئے گا؟ حضور نے کہا نہ لوٹ آئے تو میں کھڑا ہوں اس کے بدلے میں، میں کھڑا ہوں۔ کرم دیکھیں یار حضور کا۔ کہا میں کھڑا ہوں جب تک یہ ہرن آئے، اگر نہیں آئی تو میں رقم دوں گا اس ہرن کی۔ اس شکاری نے ہرن کو حضور کی زبان پہ چھوڑ دیا۔ اے بیٹا تو حضور نے ہرن سے کہا کہ اس نے تجھے میری زبان پہ چھوڑا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں بس بچوں کو دودھ پلا کے، توجہ، میں بس بچوں کو دودھ پلا کے ابھی آئی۔ اب شکاری مسلمان نہیں ہے، کھڑا دیکھ رہا ہے کہ کوئی جانور جال سے بچ کے لوٹ آئے۔ آج محمد نے بہت بے عقلی والی بات کر دی۔ حضور کھڑے رہے، کچھ دیر گزری، ہرن چلی آئی، جیسی جال میں پھنسی تھی ویسی لیٹ گئی اور اپنی زبان میں حضور سے بولی کہیں اس سے قید کر لے۔ حضور نے فرمایا تو آ کیوں گئی؟ کہا وعدہ کسی اور سے نہیں رسول اللہ سے کر کے گئی، آنا تو تھا۔ حضور نے فرمایا ہرن آ گئی، اس کا جو انجام کرنا ہے کر لو۔ شکاری نے ہرن کو چھوڑا، کہا حضور آپ کا انجام میرے حوالے، آپ میرا انجام آپ کے حوالے، ہاتھ بڑھائیں کلمہ پڑھائیں مسلمان کر لیں۔ کہا کیوں؟ کہا جس کی شان میں گستاخی جانور نہیں کر سکتا قیامت میں اللہ اس کا کہنا بھی نہیں ڈالے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
یہ ہے حضور کی شان. دیکھو شان تو دیکھو یار, کیا شان ہے, ہرن چلی آئی ہے. حضور جب چھوٹے تھے دائی حلیمہ کی حضور کی پرورش ہو رہی تھی, تو حضور اپنے دودھ بھائی حضرت عبداللہ کے ساتھ بکری چرانے جاتے تھے, بکری چرانے جاتے تھے, اور حضور کو جانور ہر کوئی پہچانتا تھا یہ اللہ کے نبی ہیں, ہر کوئی پہچانتا تھا یہ اللہ کے نبی ہیں. تو صاحب عالم یہ ہوا کہ جب حضور بکری چرانے جاتے پورا جنگل خاموش بیٹھ جاتا حضور کا دیدار کرتا, حضور کو تکتا, حضور کو دیکھتا, جی بھر کے دیکھتا. ٹھیک ہے صاحب, دیکھتا ہو گیا. اب عالم یہ ہوا کہ جب حضور کو دیکھتا, کچھ دن کے لیے حضور بیمار ہو گئے, بستر پہ آ گئے, حضور نہیں گئے جنگل. جنگل کے جانور بے چین ہو گئے کہ حضور آ کیوں نہیں رہے, آ کیوں نہیں رہے, آ کیوں نہیں رہے, آ کیوں نہیں رہے. ٹھیک ہے صاحب, جنگلوں کے جانوروں نے میٹنگ کر لی, بھائی معاملہ یہی ہوگا نا, مجھے جلسے میں بلایا, میں ایسے نہیں آتا تو بیچ میں افضل کو ڈالا کہ تم لاؤ, ہے نا, تمہارے کہنے سے آ جائیں گے, تو ایک بہانہ بنا. اسی طرح جنگلوں کے جانوروں نے میٹنگ کی کہ ایک کام کرو, طریقہ یہ ہے حضور کی بکری اٹھا لو, شیر کو بھیج کر حضور کی بکری اٹھا لو. حضور چھڑانے ضرور آئے. بکری اٹھائی, گھر پہ اماں حلیمہ کے پاس شکایت آئی کہ ہماری بکری شیر لے گیا ہے اٹھا کر. حضور نے فرمایا ایسا جنگل کا کون سا بادشاہ ہے جو محمد کی بکری لے گیا. حضور جنگل میں گئے, پہاڑی پہ پتھر پہ کھڑے ہو کے بالے, کون ہے وہ جس نے محمد کی بکری اٹھائی ہے. آج تک تاریخ اسلام میں کیا آسمان کی نگاہوں نے وہ منظر نہیں دیکھا ہے صاحب کہ بشیر جو بکری کو منٹوں سیکنڈ میں لگائے کھانے میں, لیکن حضور کی حکومت میں ہوا تھا. اس آسمان نے بھی دیکھا تھا, اس زمین نے بھی دیکھا تھا کہ شیر کی پیٹھ پر بکری بادشاہ کی طرح بیٹھی چلی آ رہی ہے. بکری کو شیر نے حضور کے